یہ ہمارے مانگنے میں کمی ہے، ہمارے مانگنے میں کمی ہے، ہماری نماز میں کمی ہے، ہمارے ذکر میں کمی ہے، ہماری دعا میں کمی ہے، ہمارے اعمال میں کمی ہے۔ اللہ کا قانون وہی ہے، اللہ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے۔ اللہ پاک خالق ہے، ہم مخلوق ہیں۔ اللہ پاک رازق ہے، ہم مرزوق ہیں۔ اللہ پاک مالک ہے، ہم مملوک ہیں۔ اللہ پاک نے تو انسان کو بے تحاشا نعمتوں سے نوازا ہوا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکو گے۔ اللہ پاک اتنی نعمتیں ہیں، یہ کس کے لیے ہیں؟ یہ حضرت انسان کے لیے ہے۔ دیکھو یہ جو سورج کی روشنائی ہے یہ کیوں ہے، کس کے لیے ہے؟ اس سے بھی فائدہ حاصل کس کو ہوتا ہے؟ انسانوں کو ہوتا ہے۔ جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ ایک اور بات دیکھو، بڑی نکتے کی بات ہے، اگر انسان ایک اللہ سے ڈرے ساری مخلوق انسان سے ڈرے گی۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ اس کا ہر چیز سے ڈرتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اس لیے ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں۔ جب اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں گے تو پھر قرآن پاک میں کتنی آیات ہیں، ہم ان کا جا کر مصداق ٹھہریں گے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ پہلے تو اللہ کے قرآن پاک ہے پہلے، پھر اللہ کے رسول نے اس کی تائید فرما دی، من تشبہ بقوم فہو منہم، تم جس کی مشابہت اختیار کرو گے اسی کے ساتھ کھائے جاؤ گے۔ یہ تو پکی بات ہے نا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی جماعت 100% کام کرتی تھی ٹھیک تو ان کو 100% ثواب ملا کرتا تھا، لیکن آج اگر ہم لوگ 10% بھی کام ٹھیک کر لینا، 10% بھی، اللہ پاک اس کو بڑھا چڑھا کرنا 100% کے برابر کر دیں گے۔ صحابہ کرام نے اعتراض کیا، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے، یہ کیا بات ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا آپ یہ دیکھتے نہیں ہو کہ آپ کی تربیت کون کر رہا ہے؟ آپ کس کے سامنے بیٹھے ہو؟ آپ کس کو دیکھ رہے ہو؟ اور ہماری ساری زندگی کی عبادت، عمر 1000 سال ہو جائے، مسجد میں پڑے رہیں، باہر جائیں بھی نہ، اور صحابہ کا صرف ایمان کی حالت میں کالی کملی والے کو دیکھ لینا، یہ ہماری 1000 سال عبادت سے بھی افضل ہے۔ کالی کملی صحابی ہونا، پاک پیغمبر کا دیدار کرنا، یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ سب سے بڑی عبادت یہ ہے۔ کتنے کچھ ایسے بھی صحابہ ہیں جنہوں نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، ایک نماز بھی، صرف کلمہ پڑھا، جنگ میں گئے، شہید ہو گئے، تابع داری کی، شہید ہو گئے۔ اب جو لوگ کالی کملی والے کی تابع داری کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں آپ فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنے چاہتے ہو، فَاتَّبِعُونِي، آپ نے فرمایا پھر میرا اتباع کرو، یحببکم اللہ، پھر تم سے اللہ پاک محبت کرے گا، صرف محبت بھی نہیں کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تمہارے گناہ کو بھی معاف کر دے گا۔ واللہ غفور رحیم، وہ بخشنے والا ہے، غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ بھائی دیکھو اللہ کے رسول کالی کملی والے پیغمبر کس درد کو لے کے آئے تھے، آپ کو کتنی اپنی امت کی فکر تھی، کتنی کڑن تھی، اپنی امت کے لیے کتنا روتے تھے، اللہ پاک تسلیاں دیتے تھے، اے میرے محبوب اتنا غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، کالی کملی والے پیغمبر نماز پڑھ رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راوی ہیں، وہ فرماتی ہیں آپ اتنا کیوں روتے ہیں، آپ اتنی لمبے لمبے رکعتیں کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا انہ کان عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن؟ یہ اتنی عبادت کس کے لیے، اتنا رونا دھونا کس کے لیے؟ امت کے لیے، کہ میری امت جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے۔ آپ کو ایک ایک امتی کی بڑی فکر تھی، ہم تو تھے نہیں،
اس وقت صحابہ کرام کی جماعت موجود تھی. آپ نے آخر خطبے میں کیا فرمایا تھا؟ کیا میں نے آپ تک دین پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ صحابہ نے بیک زبان ہو کے فرمایا تھا آپ نے پہنچایا نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے. تو پھر آپ نے کیا فرمایا؟ تو اب یہ آپ کے ذمہ کام ہے دوسروں تک پہنچانا. اب دیکھو جس طرح ہمیں کلمہ آتا ہے، ہمیں نماز آتی ہے، ہم مسجد میں جاتے ہیں. ایک اور بات بھی یاد رکھو، ایک آدمی، چلو مجھے لے لو، میں ہوں مسجد میں بیٹھتا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں، اشراق پڑھتا ہوں، قرآن پاک تلاوت کرتا ہوں، سارا دن لگا رہتا ہوں، لیکن کسی دوسرے کو بات نہیں کرتا، دعوت نہیں دیتا، تبلیغ نہیں کرتا. پھر پتہ کیا ہوگا؟ بنی اسرائیل میں ایک اللہ نے عذاب بھیجا تھا، فرشتوں کی جماعت آئی تھی عذاب لے کے. جب دیکھا کہ ایک عابد بیٹھا ہے مسجد میں، یعنی کہ مسجد جو بھی ان کی عبادت خانہ تھا اس میں بیٹھا ہے، اللہ کی توحید، اللہ پاک کی بڑھائی، اللہ پاک کی وحدانیت، اللہ پاک کی ربوبیت کو، اللہ پاک کی بڑھائی کو بول رہا ہے. رشتے واپس چلے گئے کہ یا الہ العالمین یہ کیا ہوا؟ آپ نے کہا عذاب دو، آپ کا تو ایک عابد ہے. فرمایا ایسا کرو پوری بستی کو اٹھاؤ اس کے اوپر ہی پھینک دو. لیما کیوں؟ کیا بات ہے؟ فرمایا یہ خود تو اس طرح کرتا ہے، دوسروں کی فکر کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے بھائی یہ جو دین ہے، جو اسلام ہے، یہ ایک آدمی کا کام نہیں ہے، یہ ایک کے لیے نہیں ہے، یہ پوری انسانیت کے لیے ہے. پوری دنیا میں لے کے اس کو پھرو، گھومو، ہم سب کی ذمہ داری ہے. ایک آدمی بھی فکر کر لے نا، ایک آدمی بھی، میں کر لوں، آپ کر لیں، فکر مند ہو جائے نا، اس کو فکر ہو کہ میں نے اپنے محلے میں کام کرنا ہے، میں نے اپنے محلے کو، اپنے گھر والوں کو نمازی بنانا ہے، میں نے اپنے دوستوں کو نمازی بنانا ہے، میں نے ان کو دعوت سکھانی ہے. سچی بات ہے، اس کی فکر انشاءاللہ اگر وہ کرے اخلاص کے ساتھ، اس کی نیت ٹھیک ہو، اللہ پاک اس کو ایسا رنگ لائے گا، اس کی سوچ میں بھی وہ بات نہیں آئے گی کہ ہو کیا رہا ہے. ایک آدمی کی فکر سے وہ پورا محلہ نہیں، پوری تحصیل نہیں، پورا ضلع نہیں، ڈویژن نہیں، بلکہ وہ پوری دنیا کی فکر کر سکتا ہے. ایک آدمی کی فکر اتنی بڑی فکر ہے. اور اللہ پاک کو کوئی آدمی بھی فکر کرے نا، کچھ ایسی بھی اللہ کی مخلوق ہے، صرف اس کی فکر پر نا اس کا بچہ انڈے سے باہر نکلتا ہے اور اس کی سوچ پر وہ چلنا پھرنا شروع کرتا ہے. یہ فکر کی بات ہے. اب وہ تو اللہ کی مخلوق ہے، اگر یہ جو اشرف المخلوقات ہے یہ فکر کرو تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ بات اس بات پہ آتی ہے نا، اگر ایک آدمی کی فکر ہو وہ پتہ کتنا رنگ لائے گی. دیکھو اسی کام کے لیے یہ جماعتوں کا آنا جانا ہوتا ہے، گشت کرتے ہیں، دیکھو کہاں سے لوگ آتے ہیں، سندھ سے، سرحد سے، بلکہ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں. تو کیوں آتے ہیں؟ اپنا پیسہ، اپنا خرچ، اپنا وقت، اپنا مال، اپنی جان، یہ فکر اتنی کیوں کر رہے ہیں؟ صرف ایک ہی ان کی، یہی سبھی کی ایک ہی نیت ہوگی کہ بھائی ہمارے سارے جو دنیا والے بھائی ہیں، مسلمان ہیں، یہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں. ایک ہی فکر ہوگی، یہی لے کر پھر رہے ہیں. بھائی ہمیں بھی اس چیز کی فکر ہونی چاہیے. اب دیکھو 3 دن تھے وہ تو گزر گئے، اب یہ نہیں کہ اب کام ختم ہو گیا، نہیں، اب کام ختم نہیں ہوا، اب تو شروع ہوا ہے. یہ تو ہم تھوڑا سا سیکھنے کے لیے آئے تھے. اب جو آدمی کام سیکھے، دنیا کی مثال لے لو، اب صاحب مان اپنے گھر بیٹھے ہیں، اب سیکھ کے وہ گھر پہ جا کر بیٹھ جائے، اس کو کوئی کلمہ نہیں کہے گا، اس کو کہ تو بیوقوف ہے. وہ سیکھ کر تو وہ تو بھی اپنی دکان لگائے گا، جو بھی سیکھے گا اپنے کو کاروبار کرے گا. جو ہم نے سیکھا ہے، دیکھو سب سے بڑا کام کون سا ہے؟ یہ اسلام والا تو ہے، اس سے بڑا کوئی کام ہے؟ اس سے کوئی بڑا کام نہیں ہے. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے بڑا، اس سے بہترین کوئی شخص ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف سے بلائے؟ کوئی بھی نہیں ہو سکتا. اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم اس آدمی کو مارتے ہو، قتل کرتے ہو جو کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے؟ یہ کس کی شان میں آیت اتری تھی؟ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اتری تھی. تو دیکھو ہم ان کی مشابہت اختیار کریں گے تو اللہ پاک ہمیں بھی انہی ناموں کے ساتھ نوازے گا. تو حضرت بکر صدیق نے جب کلمہ پڑھا، انہوں نے پھر کیا کیا تھا؟ اوروں کے پاس گیا تھا. ان کو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آج کی میری کمائی یہ ہے. پھر وہ ان کو بھی، آپ بھی ایسا کرو. مخفی کام تھا نا اس وقت. پھر صحابہ جاتے، جس طرح دوستیاں تھیں ان کے آپس میں، تاجر تھے، تجارت کرتے، جس مزاج سے بھی تھی اس کے پاس جاتے. دیکھو دیکھو یہ تبلیغ جتنے بھی نصاب بنایا ہے نا، ان میں خیر ہے. یہ طرز عمل بینی وہی ہے
مکے والا ہے، مدینے والا ہے، ان کے پاس جانا اس کا اور مزہ ہوتا ہے۔ پھر جب اجتماعی عمل ہوتا ہے، خصوصی گشت، عمومی گشت، ہر گشت کی کوئی نہ کوئی برکات ضرور ہے۔ اس کی جو نسبت ہے نا، یہ مکہ والے اعمالوں کے ساتھ ملے گی ضرور، ملے گی ضرور۔ تو اس لیے بھائی اب ہم نے یہ 3 دن لگائے، ہم نے فکر کی، اب ہم ایسا کریں اپنے مقام پہ اس کام کو کریں۔ یا پھر انہیں اللہ کے راستے میں آئیں تو اب تو ایک آدمی آیا نا، پھر ایسا ہونا چاہیے ایک آدمی ایک جماعت بنائے، مزہ تو پھر ہے، مزہ تو پھر ہے۔ دیکھو ایک آدمی ہے استاد سے کام سیکھ، تھوڑی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، کام سیکھتا ہے، درجیوں والا لے لو، موٹر سائیکل والا لے لو، دکان بنائے، استاد جی میں نے آج اتنے کاروں کے اتنے موٹر سائیکل کے انجن بنا دیے، تو کتنا خوش ہوتا ہے، جی میرا بیٹا بڑا نواب ہے۔ اب دیکھو ہم بڑا سب سے بڑا کام سیکھنے کے لیے ہے، اس کو سیکھا، بولے، اب جا کر اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں میں، اپنے بستوں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے گھر میں جب دعوت چلائیں گے، نماز کا اہتمام کریں گے، گھر والوں کی دعائیں مانگیں گے، تو اللہ پاک ہماری دعاؤں کو ضرور بھی ضرور قبول فرمائیں گے۔ تو آپ اس چیز کا ارادہ کرتے ہیں، جن بھائیوں کے 4 مہینے نہیں لگے وہ تو 4 مہینے لگا کر اس کام کو سیکھ لیں، جن کے لگ چکے ہیں تو وہ اپنا بھائی جو سالانہ چلہ ہوتا ہے، مہینے کے 3 دن ہوتے ہیں، اور مسجد کی تعلیم، گھر کی تعلیم، اپنی مسجد کا گشت، دوسرے محلے کا گشت، اس کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ گشت میں جو گشت انہیں کے ساتھی ترتیب بناتے ہیں، جو انہیں کے ہوتے ہیں پرانے ساتھی، ان کے ساتھ لگنا چاہیے۔ صحیح بات ہے، آج اس چیز کی قدر نہیں ہے نا، کل کو دیکھنا ہمارے جو اعمال ہیں نا، پھر یہ کل کو تولے جائیں گے، ان کی پھر گنتی ہوگی، تو پھر وہاں پر پتہ چلے گا، پھر ہم کہیں گے کہ کاش کہ اب چلے جائیں، وہ کاش کرنے سے پہلے آج ہی ہم وہ کام کر لیں۔ ٹھیک ہے بھائی، سب کی نیت ہے نا، ارادے کریں آپ بھائی، انشاءاللہ انشاءاللہ۔